اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ درود ابراہیمی کے بارے میں کیسی انفارمیشن شیئر کروں گی کہ اگر آپ بھی درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا آپ کا درود ابراہیمی کتنا آپ کو اس کا فیض مل رہا ہے، اور اس سے آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا پسند کیا جا رہا ہے آپ کا درود ابراہیمی پڑھنا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، وہ قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، باقی جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، یہ ساری عبادات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر ہیں کہ وہ قبول کرے نہ کرے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کہ سننے میں آیا ہے کہ قبول ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر یہ اب کیسے پتہ لگے جی کہ ہمارا درود شریف جو ہے اس سے ہمیں فیض بھی مل رہا ہے کہ نہیں۔ ویسے اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن کچھ باتیں میں اور ڈسکس کر لیتی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ، اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے اوپر ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ آپ کو اب درود شریف پڑھنے میں سکون ملتا ہے، یا ہوتا ہے نا سم ٹائمز، اس کی میں اگزامپل یوں دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی سے دبواتے ہیں، آپ کا ہاتھ بہت دکھ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ دبا دو، تو کوئی جب آپ کا ہاتھ دباتا ہے آپ کو سکون ملتا ہے نا، بالکل ویسے ہی اس کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے ہم بہت تھکے ہوئے ہوں اور ہمیں فوراً نیند آ جائے سکون کی، بالکل ویسے ہی جس طرح سکون ملتا ہے، یا کوئی اور بھی آپ کی زندگی میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کو سکون ملتا ہو، تو بالکل جیسا وہ حساب ہوتا ہے نا سکون پانے کا، بالکل ویسے ہی آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ درود ابراہیمی پڑھنا آپ کے لیے باعث سکون ہوگا، ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ کو سکون مل رہا ہوگا۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی جب وہ پڑھتی ہیں تو جیسے جیسے ان کا درود ابراہیمی ڈیلی بیسس پہ 1000 کمپلیٹ کر لیتی ہیں ویڈیو لگا کر، لیکن اس کے بعد ان کو درود ابراہیمی کہتی ہیں میں تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھتی ہوں، تو کہتی ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ مجھے سکون پہلے بھی مل رہا ہوتا ہے اور اس دفعہ تو بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے۔ تو کہتی ہے کہ اب درود ابراہیمی پڑھنا میرے لیے سکون کا باعث بن چکا ہے، تو آپ کو سکون ملے گا درود ابراہیمی سے۔ پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی تعداد بڑھنے لگ گئی ہے درود ابراہیمی کی۔ اگر آپ 100 پہ ہیں تو آپ 150 پہ چلے گئے یا 1000 پہ چلے گئے، جتنی بھی، چاہے اگر ایک بھی درود پاک کی تعداد بڑھ گئی ہے نا، 101 بھی ہو گئی ہے، اگر آپ 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں تو بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کو فیض مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی چھٹی حس بہت تیز، ہم چھٹی حس کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، وہ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ فوراً آپ کو جوابوں کے، سمجھ لیں آپ کے پاس پہلے سے ہی جواب ہوتے ہیں، آپ کی چھٹی حس کہہ رہی ہوتی ہے اچھا یار یہاں یہ چیز صحیح نہیں بیٹھے گی۔ یہ بھی درود ابراہیمی کے فیض ملنے کی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سب سے زیادہ جو آپ نوٹ کریں گے وہ یہ کہ درود ابراہیمی کے بغیر جب آپ نے نہیں پڑھا ہوگا آپ کو لگے گا کہ خلا ہے آپ کی زندگی میں، اکیلا پن ہے، آپ اکیلا اکیلا محسوس کر رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ آج کوئی کام ادھورا رہ گیا، ہم نے کچھ چھوڑ دیا، تو یہ ہوگا۔ ایک اور جو لوگوں کے اندر ہم نے ڈفرینس دیکھا وہ یہ کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ تہجد نصیب ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے درود شریف کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر رہے ہوں گے، اور آپ کی زیادہ سے زیادہ عبادتیں پیور اور بڑھنے لگ جائیں گی۔ ایک اور علامت یہ ہے درود پاک پڑھنے کا جو آپ کو فضل آپ پہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں کے لیے، وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کا دل بھی دکھایا ہوگا نا، ان کے ساتھ بھی جب برا ہوگا نا تو آپ کے دل میں نا اس طرح خوشی نہیں ہوگی، جیسے فرض کریں اگر پہلے خوشی ہو نا کسی کے دل میں، ہاں اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، اس کا ہونا چاہیے، تو جب دوبارہ اس انسان کے ساتھ برا ہوگا آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں 10-20% ہوگا کہ اچھا اس کے ساتھ برا، لیکن آپ کو خوشی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ایک اور سٹیج آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ آپ کو انسانیت سے ہمدردی ہو جاتی ہے، جو ہم جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے ہمدردی ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی انسان برا کرتا بھی ہے تو آپ اس کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں جو لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں جو
سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں گے نا وہ یہ کہ آپ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اور نمازوں میں، عبادات میں انکریمنٹ ہو رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں جیسے آپ کی فار ایگزامپل 10,000 سیلری ہے کسی کی، وہ 20,000 ہوئی، پھر 30,000 ہوئی، 50,000 ہوئی، کرتے کرتے لاکھوں میں چلی گئی۔ بالکل ویسے ہی عبادات میں بھی اگر آپ کا انکریمنٹ لگ رہا ہے کہ یہاں آپ صرف فرض نمازیں ادا کریں، وہاں آپ تہجد کی طرف آ گئے ہیں، روزے رکھنے لگ گئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ استغفار پڑھنے لگ گئے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار قرآن پاک پڑھنے لگ گئے ہیں، درود ابراہیمی زیادہ پڑھنے لگ گئے ہیں، غرض یہ کہ کوئی بھی چیز جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ مزید ہو چکے ہوں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ آپ کے جو غصہ ہے وہ قابو ہونے لگ جائے گا، آپ کو فوراً جو ہے گناہ پر ندامت شرمندگی ہو جائے گی، فوراً ایٹ ونس، اور آپ کی سوچ بدلنے لگ جائے گی، آپ اپنے اندر پازیٹیو چینج دیکھیں گے، جو برائیاں ہوں گی نا آپ کے اندر وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اپنی ایک سب سے بڑی چیز یہ کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو فیض ملنے کی علامت یہ ہے کہ اس کو پہلے اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ غلطیاں جو ہوتی ہیں، دیکھیں جس انسان کو پہلے اپنی غلطی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے نا، آپ سمجھیں اس کے اوپر سب سے زیادہ کرم ہونا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، اور آپ یہ کرنے لگ جائیں گے کہ اللہ کو کیا پسند ہے میں وہ کروں۔ اور سب سے بڑی، اس سے بھی بڑھ کے نشانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ ہم نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے خواب میں زیارت کی ہے ان کے لیے تو بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے، اور جن کو زیارت نہیں ہوئی وہ بھی اپنے آپ کو بد نصیب نہ سمجھے، اور جن کو زیارت ہوئی ہے وہ بھی اپنے آپ کو خوش نصیب تو سمجھے، لیکن اس غرور میں نہ آئیں، کیونکہ کسی کی بھی زندگی کہیں بھی پلٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے غرور تو ہم نے کرنا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جنت میں جا کے بھی یہ نہیں کہنا کہ میں نیک ہوں، بلکہ یہی ہے کہ اللہ کی مہربانی تھی تو ہم جنت میں ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے، اللہ کی مدد، یہ آپ کے اندر چیز آ جائے گی، میں مٹ جائے گی آپ کی، اور یہ سب ایک دم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہونے لگ گئی ہے آپ کے ساتھ تو یقین جانیں، اور اگر سب ہو گئی ہیں تو پھر تو شاید آگے کچھ ایسے مرحلے آنے والے ہوں گے جو آپ کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا باعث ہوں گے۔ لیکن اگر یہ سب چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ، اور اگر نہیں ہوئیں یا آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، تو اس سے بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ضرور نہیں ہر انسان کے ساتھ ہی ہو، لیکن یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانا ہے، عبادت زیادہ ہونا ہے، آپ کی جو برائیاں ہیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، آپ نیکی کی طرف زیادہ جاتے ہو، آپ اپنی خامیوں جو ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ غلطیوں کو، اسپیشلی خامیاں تو چلیں کوئی اور چیز ہے، غلطیاں جو ہے نا آپ کی، آپ ان کو ٹھیک کرنے کی طرف لگ جاتے ہو۔ جب یہ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں پھر ایکسیپٹ کریں کہ آپ درود ابراہیمی کا آپ کو فیض مل رہا ہے، اور اس کے اوپر مزید دعا کریں کہ یا اللہ مرتے دم تک یہ ملتا رہے، کیونکہ دیکھیں عبادت ایک ایسی چیز ہے، جیسے صحت ہے نا ہماری، ہم نے ایک دن بوڑھے ہو جانا ہے اور پھر اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور کچھ لوگوں کو کیا پتہ بوڑھے ہونے سے پہلے چلے جائیں۔ تو یہ جو لائف سائیکل ہے نا، یہ ایسا ہے کہ عبادت جو ہے نا وہ بڑھنی چاہیے۔ اور میں ایک خوشخبری اور شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں لوگوں کو بڑھاپے میں بہت زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ بڑھاپا جو آ جاتا ہے انسان پہ تو بچہ بوڑھا ایک طرح کا ایک برابر ہو جاتا ہے نا۔ میں یہ محاورتاً بول رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھی عمر کو پہنچ جانا اف تک نہ کو، ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے ماں باپ کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ ویکنس تو آتی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن کچھ جو ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے سینسیبل ہوتے ہیں، اتنی ان میں تمیز ہوتی ہے، اتنا شعور ہوتا ہے، تو یہ کیوں؟ اور ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو اتنے کرینکی ہوئے ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ بد مزاج چڑے ہوئے ہیں۔ بچہ بوڑھا ایک برابر تو ہو جاتا ہے، ظاہر ہے بچہ بھی جو ہے وہ آپ سے ایسی چیزوں بحث کرتا ہے جو کہ عقل کی بات نہیں ہوتی، تو بوڑھاپے میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتوں پہ بحث کرتے ہیں جو عقل کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن ایسے لوگ جو کہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، عبادت میں خاص طور پہ درود ابراہیمی میں لگاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں کہ وہ ایسی عجیب و غریب حرکتیں کریں۔ وہ کہتے ہیں نا ہمیں ایسا ہی اللہ بڑھاپا دینا جس سے میں ہم لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، تو وہ بڑھاپا پھر ان پہ نہیں آتا۔ اور اول تو دعا یہی کرنی چاہیے اللہ اس سے بڑھاپے سے ہمیں بچا کے رکھیے۔ لیکن درود ابراہیمی آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، دیکھیں ایک بات بڑی خوبصورت کسی نے کہی تھی، وہ یہ کہ جو انسان اپنی زندگی میں ابھی سے اگر آپ کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے، اگر اپنی جوانی جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیے، تو بڑھاپے میں پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جو نیچرل پروسیس اللہ نے رکھا ہے وہ نہیں، وہ آئے گا، وہ تو نارمل ہے، لیکن آپ کی لائف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے، آپ خود نوٹ کریں گے کہ اچھا یہ ایسے ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں
کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ سب نشانیاں پوری ہو رہی ہیں تو آگے اور بھی بہت سارے معاملات ہوں گے جن کا میں ڈسکس نہیں کر سکتی، کیونکہ کہتے ہیں کہ روحانیت جو ہے اس کو بھی ہر کسی کو نہیں بتانی چاہیے بات اس میں۔ تو جو بھی آپ سے روحانیت کے معاملات ہوں وہ میں تو خود بھی نہیں جانتی کہ کیا کیا ہوتے ہیں ہر کسی کے ساتھ، اور اگر آپ کے ساتھ ہوں ان فیوچر تو انشاءاللہ اس کو پلیز ڈھک چھپ کے رکھیے گا، وہ آپ کے اور اللہ کا پردہ ہے اس کے اندر ہی رکھیے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔